قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص احرا پیر کامل کامل احرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. یاد رکھیں دین کی مجلس میں بیٹھنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ درس قرآن کی نشست، یہ علم دین کی نشست ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تیری زندگی میں چند لمحات باقی ہیں اور تیری موت کا وقت قریب ہے، تو وہ صحابی نے جب حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کون سا عمل کروں، زندگی مکمل ہو رہی ہے. حضور نے بتا دیا. بتانے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے کہ یہ تھوڑے ٹائم کا مہمان ہے، لیکن اس کی بات کئی مرتبہ غلط ہو جاتی ہے. اللہ نے زندگی لکھی ہوتی ہے تو بندہ وینٹ سے بھی واپس آ جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے محبوب نے بات بتائی. سامنے صحابی موجود ہیں. اب غور طلب بات یہ ہے، علماء نے لکھا کہ انہوں نے پوچھا حضور آپ مجھے بتائیں اب تو میرا وقت ہی ختم ہو گیا، جو عمل کا سلسلہ ہے وہ اب اختتام کے قریب ہے، اب میں اس جہاں کو چھوڑ کر دارالجزا کی طرف جاؤں گا، تو جو دارالعمل میں میرے پاس اب جو تھوڑا وقت رہ گیا میں کون سا عمل کروں؟ تو حضور نے فرمایا وہ دیکھ مسجد کے اندر دین کی مجلس سجی ہوئی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جا. وہاں صحابہ علم دین ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے، سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے. راوی کہتے ہیں وہ صحابی اٹھے وہاں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اسی مجلس میں ان کا وصال ہوا. فرمایا اگر دین سیکھنے سے بڑھ کر کوئی نیکی ہوتی تو حضور فرماتے کہ وہ نیکی کر، کیونکہ اب تو تیرا وقت ہی ختم ہے. وقت ختم ہو جائے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ اب میں سب سے بڑا عمل ہی کر لوں، کیونکہ اب میرے پاس نیکیاں جو کرنے کے لیے وقت تھا وہ ختم ہو رہا ہے. تو اللہ کے حبیب نے اس وقت بھی وہ صحابی کو فرمایا جا کر دین سیکھو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو سیکھیں. اسی لیے میں نے آج تراویح کے بعد بھی اعلان کیا، اور یہ بہت گہری حدیث ہے، اندازہ تو لگائیں. اب بتائیں دیکھیں یہ رمضان شریف کا یہ جو مہینہ، یہ جو ماحول ہے، اس میں الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے نا کہ ہم دین سیکھ سکتے ہیں. نہ کوئی ہم جاب کرتے ہیں کہ ہمیں بھاگنا پڑے، نہ ہم اسٹال لگاتے ہیں، بستے لگاتے ہیں. لاکھوں لاکھ لوگ بیچارے روزگار کی وجہ سے، دیگر اور مصروفیات کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے. اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے آزاد رکھا ہے، ہم مجبور نہیں ہیں. اللہ کا شکر، اپنا کام کا جو بھی تھا کر لیا ہم نے. اب یہ وقت ہے تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کسی اور مصروفیات میں لگا دیتا اور یہ موقع نہ دیتا تو پھر الگ بات تھی. اللہ نے ہمیں دوسرے معاملات سے بچایا. لاکھوں لاکھ لوگ اس وقت بھی رات کو فیکٹری کے اندر کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنے روزگار کا بندوبست کر کے آ گئے. اللہ کا شکر ہے اب ہم فارغ ہیں. تو پھر ہمیں یہ چاہیے اخلاقی طور پر بھی کہ رب کے شکرانے میں، اس کے گھر میں، اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں. اور کون سا کوئی فجر تک کا درس ہے، آدھے گھنٹے کا، 35 منٹ کا درس. حضور نے فرمایا جسے موقع ملا دنیا میں، یہ موقع ہی ہے نا، سکون بھی ہے، ماحول بھی ہے، آپ کے سامنے درس بھی دیا جا رہا ہے، آپ کو اچھا ماحول بھی فراہم کیا جا رہا ہے، قرآن کی روشنی میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ موقع ہے. فرمایا جس نے جان بوجھ کر دنیا میں
علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس کو فراموش کر دیا، سب سے زیادہ قیامت کے دن وہ پچھتائے گا۔ تو اس لیے یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا، اور بار بار مجھے نہ کہنا پڑے، کوشش کریں جتنے بھی درس قرآن کے یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے دیے جائیں، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا اس کے بعد کا ہو، جب بھی دین کی مجلس کی بات آئے آپ فوراً پہنچ جایا کریں۔ آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں کہ اس وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کا سچا جذبہ عطا فرمائیں۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران مکمل کی، 3:45 پر الحمدللہ ہمارے تراویح میں مکمل ہوئے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العالمین نے بے شمار احکامات کو ذکر فرمایا۔ تراویح کی پہلی رکعت میں آپ نے جو آیت سماعت کی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ حبیب آپ یہ اعلان کر دیں، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ملک کا بادشاہ ہے، بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے کیسی بادشاہی ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے۔ اور کیونکہ میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ اور آیات بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں، تو تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ فرمایا حبیب یہ بھی آپ بتا دیں اپنی امت کو، میرے بندوں اور میری بندیوں کو یہ بھی بات بتا دیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزتوں کا مالک وہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اور محبوب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے رب ہی کے دستے قدرت میں خیر ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ایک حدیث پاک جو ہم نے اپنے استاد محترم سے سنی، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نصبی علیہ الرحمٰن نے ایک حدیث پاک بتائی، اس لیے آج کے درس میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہماری عزت کریں، زبردستی کہ ہمیں ایسے پروپیگنڈے نہیں کرنے چاہیے اور شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، اور زبردستی کہ ہمیں عزتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ عزتیں وہ دینے والا ہے۔ ہم اخبارات میں تصویریں چھپوا کر دیگر اور کام کر کے اگر یہ سمجھیں کہ عزت مل جائے تو عزت اس کو نہیں کہتے۔ تو ابتدا میں جو ہم نے آج درس میں سماعت کیا وہ یہ ہے کہ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں، اللہ کے لیے بندہ ہر کام کرے، عزت وہی دینے والا ہے۔ حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک بے شمار معاملات سے ہمیں آزاد کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ، اللہ جسے عزت دینا چاہے ساتوں زمین و آسمان والے مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتے، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے ساتوں زمین و آسمان والے مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتے۔ بات ختم ہو گئی، عزتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی دائم عزتیں عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے بات کی، یہ اگر آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں اور اکیلے میں غور کریں تو ہماری یہ سمجھے کہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ عزت کا ہی ہے۔ لاکھوں لاکھ مسئلے عزت کے گرد گھومتے، میری عزت نہیں کی، میری عزت نہیں کی، میری عزت ہے، میری عزت ہے، میرا مقام۔ ان باتوں سے آج کے بعد ہمیں جان چھڑانی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اچھے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں۔ قرآن نے ہر موڑ پر ہماری تربیت فرمائی۔ فرمایا حبیب آپ بتا دیں کہ بادشاہی کا مالک رب ہے، وہ چاہے گا تو تم بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ عزتوں کا مالک رب ہے، وہ چاہے گا تو تم عزتیں مل جائیں گی۔ پھر آپ نے آج دوسری رکعت جب شروع ہوئی تو پہلی آیت جو سماعت کی، قل، محبوب آپ بتا دیں، احکامات رب کے ہیں، بیان مصطفیٰ کی زبان سے ہو رہا ہے۔ قل حبیب آپ بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، بہت جامع ترین آیت ہے۔ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، فاتبعونی،
تو تم مجھ مصطفیٰ کی اتباع اور پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور پھر اللہ جس سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے سب گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیں، توجہ رکھیے گا، بہت ہی بنیادی بات. دل تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی آیت پہ بات کرتے رہیں، لیکن دیگر آیتیں بھی ضروری ہیں. بہت بنیادی بات. کون بندہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کا محبوب بن جاؤں؟ اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ وہ رب کا محبوب بن جائے، رب کا دوست بن جائے. تو آج کے درس قرآن میں میری بہنیں اور آپ حضرات یہ بات دیکھ لیں قرآن کی روشنی میں کہ اللہ کے کلام نے اس بات کا حکم دیا کہ جو میرے محبوب کی پیروی کرے گا، جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ کا محبوب بننے کا ایک ہی راستہ ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا. بس ایک عمل ہے. جو اللہ کے محبوب کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا. جس نے اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنایا تو اللہ کے محبوب کی ادائیں تو ہیں مقبول اللہ کی بارگاہ میں. ان اداؤں کی نقل کی وجہ سے انسان بھی مقبول ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم زندگی کے کتنے حصوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اور کتنوں میں نہیں کرتے. ہم امتی ہیں، ہم پر ویسے بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں پیروی کریں. اب ہم کھانے پینے سے لے کر، پہننے سے لے کر، گفتگو سے لے کر، لوگوں کے درمیان معاملات سے لے کر ہر چیز میں ہم غور کر لیں کہ اللہ کے محبوب کی سنت پر میں کتنا عمل کرتا ہوں. راستہ ایک ہی ہے، اللہ کا دوست بننے کا راستہ ایک ہے کہ اللہ کے محبوب کی پیروی کرنی ہے سچے دل سے. اب میں نے پہلے بھی مثال دی، ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں. دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں. اب دیکھیں کتنی نارمل سی بات ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا اور پینا سنت ہے اور حکم ہے بیٹھ کر. چیئرز موجود ہے، کرسیاں موجود ہیں، ہم نے فیشن بنائی، ہم کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. پتہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے، تم جان بوجھ کر الٹے ہاتھ سے یہ عادت بنائی ہوئی ہے، الٹے ہاتھ سے ہم کھانے اور پینے کا استعمال کرتے ہیں. کئی ایسی مثالیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے داڑھی شریف رکھنا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صحابہ کرام کی سیرت سے اس بات کو لکھا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. اب ہم دیکھیں کہ اب تک نبی پاک کی اس عمل کی طرف بھی ہم نہیں آ سکے، تو پھر اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے؟ پھر اللہ کے دوست کیسے بنیں گے؟ کوئی بھی ہم کام کر لیں، چاہے غریبوں کی شادیاں کرا لیں، چاہے لوگوں کو کھانا کھلا لیں، چاہے کوئی بھی کام کریں، لیکن ہر کام میں رسول اللہ کی اتباع ضروری ہے تو ہم اللہ کے محبوب ہوں گے. اس لیے میں نے مثال دی، ہم لباس پر، اپنی شکل و صورت پر، اپنے اوڑھنے بچھونے پر، اپنے سونے پر، اپنے بیٹھنے پر، اپنے بات کرنے پر، اپنے چلنے پر، اپنی ہر زندگی کے موڑ پہ ہم غور کریں کہ یار میرے عمل میں نبی پاک کے عمل کی کوئی تصویر نظر آتی ہے؟ کیا میں حضور کے عمل کو کاپی کرتا ہوں، نقل کرتا ہوں؟ تو مبارک. اور اگر اب تک میں اپنے نبی پاک کی سیرت کو فالو نہیں کر سکا تو دنیا میں شاید میں کچھ اور تو بن جاؤں، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. قرآن کی اس آیت نے ایک ہی راستہ بتایا، فرمایا حبیب آپ بتا دے فاتبعونی، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ میرا دوست ہوگا. اب کوئی گالیاں دیتا رہے، حضور نے فرمایا جو گالیاں دیتا ہے وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا جو گانے سنتا ہے میں اس سے بیزار ہوں، حضور نے اس پر لعنت کی ہے. اب گانے گاڑیوں میں ہمارے چل رہے ہوں، گالیاں ہم دے رہے ہوں، بد اخلاقی ہم کر رہے ہوں، اور سب سے بڑے عاشق رسول بھی ہم ہی بن رہے ہوں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. عاشق رسول وہ ہے جو حضور کی پیروی کرتا ہے، جو سچے دل سے رسول اللہ کو مانتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی سیرت کو آئیڈیل بناتا ہے. یہ میں نے مثالیں دیں، اس پر ہم غور کر لیں تو فرمایا جو حضور کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر آپ نے چوتھی رکعت کے اندر جو سماعت کیا،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ کے نبی ہیں. کلمہ سنیے گا سورہ آل عمران میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ میں شفا دیتا ہوں. واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں شفا دیتا ہوں. ترجمہ کر، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو اور کوڑی کے مرض کو میں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. اہل سنت کا عقیدہ سامنے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ فلاں نے شفا دی، فلاں نے شفا دی، تو شرک کا فتویٰ آتا ہے. یہاں قرآن کی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان واضح ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کو یہ فرما رہے ہیں. اور مفسرین نے لکھا شب و روز یعنی دن اور رات میں کم و بیش 50 ہزار مریض حضرت عیسیٰ کے پاس آتے، آپ اللہ کی عطا سے سب کو شفا عطا فرما دیتے. آپ نے کیا فرمایا؟ میں شفا دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. مراد کیا ہے؟ شفا اللہ ہی دینے والا ہے، میرے ہاتھ سے دلوا دیتا ہے. لیکن یہاں آپ نے اپنی طرف نسبت کی. تو اگر اہل سنت کہہ دیں کہ داتا صاحب نے بیٹا دیا، غوث پاک نے مجھے گاڑی دی، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے. مراد یہ کہ دی تو اللہ نے ہے، دلوائی غوث اعظم نے ہے. یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا کوئی کیا جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ترجمہ کوئی بھی اٹھا کر پڑھ لیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں شفا دیتا ہوں. شفا تو اللہ دیتا ہے، شفا تو، لیکن آپ نے بتایا کہ کبھی کبھار سبب کا بھی اظہار کرنا پڑتا ہے شان کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ نبی بیان کر رہے ہیں. کون بیان کر رہے ہیں؟ پھر آگے سنیں. پھر آپ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. حضرت عیسیٰ فرماتے میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو گھروں کے اندر. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے شفا بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے غیب کا علم بھی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے گھر کے اندر کیا جمع موجود ہے. یہ قرآن سے واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ شفا بھی عطا فرماتے ہیں، اور آپ اللہ رب العالمین کے عطا سے غیب کا علم بھی جانتے ہیں. بولیں سبحان اللہ. پھر آپ نے چوتھے پارے کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلی آیت کو سماعت کیا، اور وہ 90 رکعت کے اندر آپ نے سماعت کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. توجہ، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ایک اور قرآن نے ہماری اصلاح کے لیے پیغام ارشاد فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے. بر کہتے ہیں نیکی کو. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہو. اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ رب العالمین اس طرف ترغیب دلانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، تمہیں اگر میری راہ میں خیرات کرنا ہے، تمہیں میری راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، وہ مجھے زیادہ پسند ہے. اس کی تفسیر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ لکھا کہ آپ کو شکر زیادہ پسند تھی، جو میٹھا ہوتا ہے نا، شکر زیادہ پسند تھی، تو آپ شکر کی بوریاں لے لے کر غریبوں میں تقسیم کرتے. آپ کے مرید نے آپ سے پوچھا کہ حضور، عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا یہ کیا بات ہے، آپ کیش دے دیا کرے، کوئی اور چیز دے دیا کرے، جب دیکھیں آپ شکر ہی بانٹتے ہیں. تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا مجھے سب سے زیادہ شکر پسند ہے، اور رب نے فرمایا جو تمہیں پسند ہے وہ میری راہ میں خرچ کرو. صحابی رسول، اللہ اکبر، صحابہ تو صحابہ ہے نا. یہ قرآن کی آیت پڑھی نا، حضور کی بارگاہ میں صحابی موجود تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. آپ کے مال کے اندر آپ کا پسندیدہ ایک باغ موجود تھا. جب قرآن کی آیت سنی نا تو صحابہ کی مجلس میں حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جتنا مال ہے نا، مجھے سب سے زیادہ مال کے اندر
فلاں باغ پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے آج قرآن سن لیا کہ رب فرماتے جو تمہیں پسند ہو وہ میری راہ میں دو، تو یا رسول اللہ اسی لمحے میں آپ کے اور آپ کے رب کے نام پر اس باغ کو اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ ایک باندی میرے لیے، ایک کنیز خرید کر مجھے بھیجنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت فاروق اعظم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فاروق اعظم کے لیے ایک کنیز کو خریدا اور آپ کی طرف روانہ کیا۔ جیسے حضرت عمر نے دیکھا آپ کو بہت پسند آئی تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ رب نے فرمایا تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ شے اسی وقت آزاد کر دیتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ تازہ کھانا خود کھاتے ہیں، فریج کا ماسی کو کھلاتے ہیں، اصول ہے۔ بچا کچا ہوگا جو نہیں کھانا ہوگا، جس میں نہ آلو ہوگی نہ بوٹی نہ کوئی چیز ہوگی، کہیں گے وہ گرم کر کے چوکیدار کو دیتے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، ہم کہاں کھڑے یہ دیکھیں، یہ رمضان کا مہینہ ہماری اصلاح کا مہینہ ہے۔ ہمیں تو سب سے زیادہ اپنی گاڑی پسند ہے، کوئی سوچ سکتا ہے اللہ کے نام پر دینے کے لیے؟ سب سے زیادہ تو موبائل پسند ہے اپنے آپ پہ۔ وہ صحابی کے بعد تھا ہی ایک باغ کہ حضور مجھے بہت پسند ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا میں نے دے دیا۔ ہمارا اتنا عالی شان ہم نے گھر بنائے، کوئی ہے جو دینے کے لیے تیار ہو کہ میرا اتنا پیارا گھر میں نے 4 سال کی محنت سے بنایا اور میں یہ دے دوں اللہ کے نام پر؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بس زکوٰۃ بھی بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں، اپنی پسندیدہ شے میں کیسے دوں؟ رب فرماتے ہیں جب تم اپنی پسندیدہ شے مجھے دیتے ہو نا تو میں تمہیں پسند کر لیتا ہوں، پھر میں تمہیں اور عطا کرتا ہوں۔ ہم اس پر غور کریں نا، اچھا موبائل ہمیں پسند ہے، کسی کو دینے کی بات ہے اللہ کے نام پر کون سا دیں گے؟ اچھی گاڑی ہمیں پسند ہے، کبھی کوئی اللہ والے کو دینے کے لیے بات آئی، کبھی اللہ کے نام پر دینے کے لیے بات، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چیز دے دیں۔ نہیں نہیں، یہ تو میری ذاتی چیز ہے، یہ تو میری پسند ہے۔ ہاں اللہ کے نام پر اگر کسی کو دینا تو ٹھیک ہے، میں دے دوں گا آرام سے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم آپس میں سب موجود ہیں، خدا سے کروڑوں مانگتے ہیں اور خدا کے نام پر سکے دیتے ہیں۔ میں طنز تانا نہیں کر رہا، ہم بھی مسجد کی پیٹی کھولتے ہیں نا تو اتنے سکے نکلتے ہیں۔ منع نہیں، ہو سکتا ہے کسی کے بعد ہوئی سکہ اس نے دے دیا ہو، اور اللہ کے لیے کوئی ایک سکہ دے تو وہ کروڑوں سے بھاری ہے، یہ بات نہیں۔ موضوع یہ ہے کہ میں حیران ہوں یار، اس دور میں بھی، اتنی مہنگائی کے دور میں، اللہ کے گھر میں پیٹی میں ڈالنے کے لیے 5 روپے کا سکہ ملا ہمیں، ایسی گلی ہوئی نوٹ ملی۔ اگر اچھا نوٹ ہوگا تو وہ نہیں دیں گے، جو بالکل قابل استعمال نہیں ہوگا وہ دے دیں گے۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کپڑا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، گاڑی ہو، سواری، کوئی بھی شے ہو، اللہ کے لیے جب دینے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ فرمایا اگر تم ایک لقمہ بھی جو تمہیں پسند ہو اگر اللہ کے لیے دوسرے کو دے دو تو اللہ اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا عمل تو دیکھیں، اللہ ہمیں ایسے ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ پھر قرآن نے ذکر، ابھی اس میں تو کئی اور باتیں تھی، میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے 11ویں رکعت کے اندر جو آیت سماعت کی، آج پہلی آیت، کنتم خیر امت، اے محبوب آپ اپنی امت کو کہہ دیں کہ یہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی امت سب سے بہترین، خیر امت، ہر امت سے بہتر ہیں ہم اللہ کی نظر میں ہر امت سے بہتر ہیں۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی امتیں سب میں بہترین محبوب آپ کی امت ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ ایک عظیم وصف ہے، گزشتہ امتوں کے انبیاء صرف یہ کام کرتے تھے، محبوب آپ کی امت میں علماء بھی اور جن پر آپ کی نظر ہوگی وہ بھی وہ کام کریں گے جس وجہ سے وہ افضل ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محبوب کی امت اس لیے بہترین امت ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اب ہم مرد و خواتین غور کریں آج کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ ہم کتنا نیکی کا حکم دیتے ہیں اور کتنا برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں چھوڑیں، لوگوں کو سمجھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، جس کو جو کرنا ہے کرنے دے، آپ اپنا کام کریں۔ یہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے۔ قرآن نے جو افضل امت قرار دیا حضور کی امت کو، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ حضور کا امت ہر ایک وہ مبلغ ہوتا ہے، وہ نیکی کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ صفت ہم میں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم عزت والے ہیں، اور یہ صفت نہیں تو ہم آج کے درس کی مناسبت سے اپنے اندر، اپنے گھر سے تو یہ نسبت پیدا کرنا شروع کریں۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو نماز سے نہیں کہتے؟ بچہ اسکول نہ جائے، بچہ اگر
ٹیوشن نہ جائے، کوئی اور کام نہ کرے تو ہم اسے ٹوکتے ہیں، اور بچہ نماز نہ پڑھے کوئی ہماری توجہ نہیں، گھر میں کھانا ایک دن اچھا نہ بنے تو ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہی گھر والی ہماری آنکھوں کے سامنے نماز جا رہی ہے اور کام میں لگی ہے، تو ہم اچھے انداز میں نہیں کہہ سکتے کہ تم نماز پڑھ لو، کیوں نیکی کی دعوت نہیں دیتے؟ ہمارے ہاتھ کے نیچے جو اسٹاف کام کرتا ہے، جس کو آپ پیسے دیتے ہیں، انہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھ لو، انہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ گالیاں نہ دو۔ ہماری گیدرنگ کے اندر لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اور مل جاتے ہیں، ہنسی مذاق غیر شرعی کام، اور ہم بھی مل کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کی روشنی میں یہ بات آج پھر سن لیں، اللہ نے فرمایا تم بہترین ہو، اللہ ہمیں بہترین فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم بار بار لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ فرمایا انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اطراف والوں کو، جہاں وہ بیٹھتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہے، انہیں وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے۔ ایک میں مثال دوں، ہمیں تو روکنا بھی نہیں آتا، گانے کوئی بجا رہا ہوتا ہے گاڑی کے اندر، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار آواز تھوڑی سلو کر دو، اور ہم سمجھتے ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ آواز سلو کر کے آپ یہ کہنا چاہتے کہ سنو بھلے لیکن سلو سنو، آپ اس سے کہو کہ بند کر دو، یہ آواز سلو نہیں کرو، آپ اس کو بند کر دیں۔ بند کرنا یہ شرعی طور پر صحیح، آپ نے اس کو حکم دیا، اب وہ کرے نہ کرے آپ کی مرضی۔ آواز سلو کر دو، اس سے کیا مراد ہے کہ سلو آواز میں آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں، تو ہمیں نیکی کی طرف بلانے کا بھی طریقہ آنا چاہیے، اور لوگوں کو برائیوں سے ہمیں منع کرنا چاہیے۔ ہمارا بچہ ہو، ہماری وائف ہو، ہماری بہن ہو، ہماری اولاد ہو، کوئی بھی ہو، یا ہمارا اپنا آپ ہو، ہم کوشش کریں کہ انہیں اللہ کی رضا کے لیے اچھائی کی طرف بلائیں، نیکیوں کی طرف بلائیں۔ پھر آپ نے جو آیت کریمہ سماعت کی 16ویں رکعت کے اندر، یا ہاتھوں ہاتھ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رکعت کون سی ہے، تو میں بتا رہا ہوں، گھر سے نہیں سوچا تھا، آج عرض کر رہا ہوں۔ 16ویں رکعت میں پہلی آیت آپ نے سماعت کی، اور بہت بنیادی آیت، جیسا کہ ابتدا میں آپ نے عزت کی بات سنی، یہاں پر سنیں، فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ حبیب آپ یہ بندوں کو بتا دیں، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ جس کی مدد کرتا ہے نا، پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، استغفر اللہ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے چھوڑنے کے بعد کون ہے پھر جو تمہاری مدد کرے؟ لہذا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیں۔ مدد اللہ کی ہے، مدد ہر معاملے میں اللہ ہماری مدد فرمائے، یہ دعا کیا کریں۔ فرمایا جسے اللہ کی مدد مل جائے، پورا جہاں بھی مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور جسے اللہ چھوڑ دے، سب بھی اس کے ساتھ مل جائیں تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے نا کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ کون ہے؟ فلاں پارٹی کے ساتھ تو فلاں ایجنسی ہے، فلاں کے ساتھ تو فلاں ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ ہم نے کہا ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، رسول اللہ کی نگاہ کرم ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اور پھر آخری میں جو آپ نے سماعت کیا، اور جس پر میرا وقت بھی تقریباً مکمل 3 منٹ باقی ہیں، اور بہت اہم حقیقت قرآن نے ذکر کی، اللہ اکبر، جو آپ نے 18ویں رکعت میں سماعت کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، قرآن نے فرمایا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن تمہیں۔ اور سنو، تمہارے کیے کا تمہیں پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کامیابی کا معیار مقرر کیا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ سنو، فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اپنے لیے یہ بات لازم کریں کہ ہم ایسے عمل کریں کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے اور اللہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے۔ فرمایا جو جنت میں پہنچ گیا وہ کامیاب ہے۔ اور قرآن نے یہ حقیقت واضح کر دی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بخاری کے اندر بات موجود ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک بکری کا بچہ جو گل چکا تھا، سڑ چکا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی. حضور نے اسے اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا کون اس کو مجھ سے خریدے گا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا بچہ تو گل چکا ہے، سڑ چکا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، اسے کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کم تر ہے، دنیا اس سے بھی. قرآن نے فرمایا، قرآن پڑھنا جو آج آپ نے سنا، موت آنی ہے، اپنا معیار یہ بنائے کہ ہم جنتی ہو جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، کامیابی یہ ہے، قرآن کہتا ہے. اور پھر قرآن نے واضح کر دیا تم اس مال و دولت، اس شہرت، اس منصب، اس گھر کو، ان معاملات کو دائمی مت سمجھو. قرآن فرماتا ہے جب موت آئے گی تو تم کہو گے ہے افسوس، سب کچھ میرا چلا گیا. تو فرمایا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ جو تم دنیا جتنی جمع کر رہے ہو یہ اپنے لیے دھوکہ ہی جمع کر رہے ہو. کامیاب وہ ہے جو اس مختصر سی زندگی میں نہ ختم ہونے والی جو ابدی آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے اچھی اعمال کرتا ہے، وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آج رات ہے. ایک بات آپ کی عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ موجود تھے. حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا، خواتین بڑی توجہ، آپ حضرات بھی توجہ رکھیں، آج کی مناسبت سے بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی توجہ سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ جیسے ہی حضور سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ سوال سنا، آپ فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے. سیدہ تو پھر سیدہ ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں. مولا علی جانتے تھے پتہ ہو نہ پتہ ہو فاطمہ کو پتہ ہوگا. آپ پہنچے، فرمائیں کہ آپ کے بابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سوال پوچھا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، تو تم مجھے بتاؤ تو میں جا کر حضور کی بارگاہ میں پہلے جواب عرض کروں. تو سیدہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے. وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے. مولا علی نے یہ جواب سنا، فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچے. جیسے ہی جواب دیا تو سرکار مسکرانے لگے کہ بالکل سیدہ فاطمہ نے صحیح فرمایا. خواتین سے میں التجا کروں گا کہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. آپ کو بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، کوئی اجازت نہیں. پیر صاحب سے، علامہ صاحب سے آپ ڈائریکٹلی بات کریں، کوئی اجازت نہیں، منع ہے، سب سے شرعی پڑتا ہے. نہ آپ کسی کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ کوئی غیر محرم آپ کو دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو چیدہ میں نے باتیں عرض کی ہیں اللہ اسے قبول فرما لے. کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ ادب کے ساتھ، کیونکہ سیدہ سرکار کی لاڈلی ہیں، لاڈلی ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں سیدہ کا وسیلہ قبول ہے. سیدہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیں. سیدہ کی روح پاک کو تحفہ پیش کرنے کی نیت سے الفاتحہ. سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم